الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين المرشدين المسترشدين وعترته المكرمين وأهل بيته المعظمين وأولياء الكاملين العارفين وأهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. درود پاک پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میں تہہ دل سے یہ تبلیغ و تحسین پیش کرتا ہوں سیدی و سندی استاذی مکرم شیخ الحدیث و تفسیر جامع المعقول والمنقول استاذ علماء مفتی اہل سنت حکیم ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف محمود خان معطر قادری صاحب دعوت برکات القدسیہ کہ آپ نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد فرما کر ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنی زیارت کا شرف عطا کیا. مالک مولا جل وعلا آپ کی اس کالش کوشش کو اپنے دربار عالیہ میں قبولیت کے درجے نصیب فرمائیں. حضرات محترم، آج کی محفل بہت خصوصیات کی حامل ہے. یہاں پر الحمدللہ ایک سے ایک عالم دین، مفتی اسلام اور طالب علم دین جو ہیں تشریف فرما ہیں. مالک مولا سب کا آنا اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ فرمائے. آج جو بھی دو چار الفاظ کا تقریر کے لیے تو ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، نام میں تقریر کر سکتے ہیں استاد مکرم کی موجودگی میں. بس اظہار خیال کے لیے میں کھڑا ہوں. استاد مکرم کا وہ دور بھی ہمیں یاد ہے جب آپ درجہ حدیث شریف میں ترمذی شریف پڑھاتے تھے، اور آج بھی ہم کسی کو ملتے ہیں تو پہلے الفاظ یہی ہوتے ہیں کہ استادوں جیسا استاد نہیں ہے، استادوں جیسا مدرس کوئی نہیں ہے. اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. جنہوں نے آن لائن پڑھا ہے انہوں نے اندازہ کیا ہم نے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہے. الحمدللہ ذالک ہمیں جس بندے نے رضویت گھول کر پلائی ہے وہ یہی شخصیت ہے. الحمدللہ جب ترمذی شریف کی حدیثیں استاد پڑھاتے تھے تو کمرے کے اندر سے جو بیٹھنے والے طالب علم تھے وہ حدیث سن کے وہاں پر ایک اشک باری والا ماحول بنا ہوتا تھا، اور اشک باری کے ساتھ جو ہے وہ احادیث سنی جاتی تھی اور سنائی جاتی تھی. تو بڑا مبارک دور تھا. اللہ تعالیٰ استاد مکرم کو درجہ بالخیر نصیب فرمائے. آج یہ خوبصورت جو ہے وہ جنگل میں منگل کہہ رہے ہیں، یہ دیکھ کر بڑی زیادہ خوشی ہوئی ہے. اور پھر جب میں یہاں پہنچا ہوں تو محفل کے ساتھ ہی دیکھ کر اور زیادہ خوشی ہوئی ہے. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، سالانہ جو جلسے اور محافل ہوتی ہیں اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے، اور جو باہر سے آنے والے مہمان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان جیسا ادارہ تو ہے کوئی نہیں ہے، بہت بڑی محفل، بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں. لیکن جہاں سے حقیقی طور پہ علم کی خیرات بڑھتی ہے، فیضان اعلیٰ بڑھتا ہے، وہاں پر آ کر اتنی سادگی میں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے دنیا میں علماء کو تیار کیا ہے اور ملت کے لیے ماشاءاللہ بڑا انہوں نے کام کیا. مالک مولا استاد مکرم کو دارین کے ساتھ نصیب فرمائے، آپ کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے. چونکہ میں گجر خان میں ایک جامعہ سے مطلب اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. الحمدللہ ایک ہمیں معلوم ہے کہ یہ جامعات جو ہیں وہ کس طریقے سے اور کتنی مشکلات سے یہ آگے بڑھتے ہیں. یہاں تقریباً مدرسین اور محترمین بیٹھے ہوں گے، اللہ سب کو سلامت رکھے. میں صرف ایک دو گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے استاد مکرم کا جو مزاج شروع سے ہے وہ آپ کا تعلق چندے والوں میں سے نہیں ہے، یعنی باقاعدہ طور پہ بھاگ دوڑ کر کے چندہ کرنا یا اس طرح کسی کو تکلیف دلانا، یہ بالکل نہیں ہوتا. تو شاید آئندہ بھی مجھے مشکل لگتا ہے کہ ایسا کوئی مزاج بن پائے. لیکن چونکہ ہم احباب جتنے بھی ہم سے جو فرماتے ہیں، پھر احباب ماشاء اللہ جو تعلق کرنے والے اللہ سب کو سلامت رکھے. میں صرف ایک گزارش کروں گا، چونکہ یہ مسجد اور مدرسہ جامعہ عالمیہ قادریہ اس کا سلسلہ ہے، یہاں پر جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں صاحب سربت ہیں. بعض اوقات بندہ کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کے اختیار میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، لیکن آپ کی موبائل لسٹ کے اندر جن کے نمبر آپ کے پاس ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں.
میں صرف آپ سے یہ بات کرنا ہوں، آپ کوشش فرمائیں سارے احباب جو استادوں سے متعلق ہیں کہ اس جامعہ قادریہ کے لیے منتری بنیادوں پر اپنا حصہ ضرور شامل فرمائیں۔ انشاءاللہ یہاں پر 100% جو ایک دینی تعلیم ہے وہ پڑھائی جائے گی، اس میں 1000 روپیہ، 5000 روپیہ، 50,000 جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اس میں حصہ شامل کریں۔ مالک مولا آپ کو دارین کے ساتھ نصیب فرمائے گا۔ میں ابھی رستے میں آ رہا تھا تو مجھے ایک شخص کی کال ہے، وہ ہمارے مسجد میں ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مجھے کہتے ہیں استاد جی ہم نے 4500 روپیہ جو ہے نا وہ اکٹھا کر دیا ہے، وہ ادھر ایک زیر تعمیر مرکز کے سلسلے میں۔ تو میں نے اس سے پوچھا 4500 روپیہ آپ نے کیسے کیا، آپ تو گاڑیوں کا کام کرتے ہیں؟ کہتا ہے میں نے اپنے پھپھو کو کال کی ہے، چاچو کو کال کی ہے، اس نے سب کے نام دیے، سب کو کال کی ہے، 500 روپیہ، 1000 روپیہ سب سے کر کے میں نے جمع رکھ لی ہے، اب جیسے ہی آپ آئیں گے تو میں آپ کو جمع کرا دوں۔ وہ ایک دنیا دار بن جائے گا، لیکن وہ گاڑی کے نیچے لیٹ کر وہ جو نیٹ کس رہا ہے، وہ نیٹ کستے ہوئے بھی یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے دین کے جو محافظ ہیں اور جو اس کا اہتمام کرنے والے ہیں، میں نے ان کے ساتھ اپنا تعاون شامل کرنا ہے۔ میں بالکل آخری بات یہ کرتا ہوں، لازمی نہیں کہ ہر بندہ آ کے میں مدرس بن جاؤں، میں محتمم بن جاؤں، میں مفتی بن جاؤں، میں علم دین بن جاؤں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مل کے اغدو عالما او متعلما او مستعملا او محبا ولا تکن الخامس والتحلی، فرمایا بندے صبح اس حال میں کر کہ تو عالم بن جائے، او متعلما یا علم سیکھنے والا بن جائے، او مستمع یا علم سننے والا بن جائے، او محبا یا علم والوں سے محبت کرنے والا بن جا۔ فرمایا پنجواں نہ ہوئی، پانچواں نہ ہونا، فرمایا تباہ و برباد ہو جائے۔ میں صرف لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، لازمی نہیں کہ ہم بولیں بوڑھے ہو گئے ہیں، پڑھ نہیں سکے یا پڑھا نہیں سکتے یا عمر نہیں پڑھنے کی۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں بھائی سنو میری بات، پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ان جیسا ثواب آپ کو بھی ملے، اللہ ان کے ثواب میں آپ کو برابر کا شریک کرے، تو ان کے ساتھ ان کی مدد کرنے کے لیے لگ جاؤ۔ یہ مسند تدریس پہ بیٹھ کے تدریس فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کی آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے استاد مکرم سے مل کر بندہ پوچھ لیتا ہے کہ استاد کی تنخواہ کتنی ہے، استاد مکرم بتائیے کتنی تنخواہ ہے، بولیں گے 20,000 25,000 30,000، کم از کم اتنی تو ہونی چاہیے، 15,000۔ یہ جتنی بولے نا، ایک بندہ بولے بھائی یہ ذمہ میں لیتا ہوں، انشاءاللہ میں ادا کروں۔ کیسے کروں گا؟ میں اپنے 15 دوستوں سے رابطہ کر کے منتھلی ان سے 1000 روپے اٹھاؤں گا اور میں استاد کی تنخواہ انشاءاللہ پوری کر دوں گا۔ اللہ کی قسم استاد بیٹھ کے ادھر مسجد میں پڑھائیں گے، آپ اپنے گھر میں دنیا کے کسی بھی ملک اور کونے میں اللہ تعالیٰ اس تدریس کا ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اس لیے صاحب ہو آ جائیے، یہی مرکز ہماری بقا ہے، محافل ہوتی رہیں گی، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے رہیں گے، بڑے بڑے نامور لوگ آتے رہیں گے، لیکن جو اہل سنت کی بقا ہے اور جس کی ضرورت ہے وہ یہی اسٹیج ہے، یہی تدریس کا سلسلہ ہے، یہی مدارس کا سلسلہ ہے۔ مالک مولا ہمارے استاد مکرم کو، قبلہ شیخ طریقت استاد علامہ شیخ رضی صدر علامہ مفتی عارف محمود خان واترکاری صاحب کا سائرفت ہمارے سروں پہ قادر کا مدائم فرمائے۔ مالک مولا تمام دور نزدیک سانے والوں کو اس کی بہترین جزا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔